Assalamu alaikum everyone, how are you guys? Today we are going to discuss the designing of the questionnaire. हमारे रिसर्च के जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसमें आज हम बात करेंगे कि ये जो डाटा कलेक्शन का एक टूल है कि क्वेश्चनेयर की मदद से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चनेयर कैसे बनाया जाए। तो ये ख़ुद इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, तो इंशाल्लाह आज हम इस पर बात करेंगे। जी मुबशर अली ख़ान और आप ईमेल भी मेंशन है, तो होपफुली आप इस ग्रुप में जो वीडियोस आ रही हैं उससे बेनिफिट ले रहे हैं और इनको शेयर भी करेंगे। तो लेट्स बिगिन। गाइडलाइंस फॉर डिज़ाइनिंग क्वेश्चनेयर। तो क्वेश्चनेयर को डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं जिनको हमें समझना होगा। तो हमने अपनी आसानी के लिए उसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। हम मोहम्मद सकरान की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो उस लिए हम 3 कैटेगरीज़ में इसको स्टडी करेंगे। तो जो सबसे नंबर 1 है प्रिंसिपल फॉर वर्डिंग, यानी वो अल्फाज जो क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करेंगे वो कैसे होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, मतलब हम कौन से स्केल्स किस तरह की कोडिंग करेंगे जो हमें डेटा एनालिसिस में बाद में हेल्प आउट करेंगी। और नंबर 3 पे आ जाता है जनरल गेटअप कि ओवरऑल इम्प्रेशन कैसा होना चाहिए क्वेश्चनर का, क्योंकि हम देखते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जो व्यू है आपके क्वेश्चनर का वो गेटअप एक अच्छा होना चाहिए ताकि किसी का वो फॉर्म फिल करने का भी दिल करे, यही ना वो देख के वैसे ही उसका मूड ख़राब हो जाए कि यार अब क्वेश्चनर ही नहीं फिल करना। अब जो पहली कैटेगरी है प्रिंसिपल ऑफ वर्डिंग, इसको स्टडी करते हुए सबसे पहले हम कंटेंट एंड पर्पस ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर वर्डिंग एंड लैंग्वेज देखेंगे, फिर टाइप एंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर सीक्वेंसिंग देखेंगे और एंड में क्लासिफिकेशन, डाटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन देखेंगे। कंटेंट एंड पर्पस ऑफ क्वेश्चन। अब कंटेंट जो है वो क्वेश्चन का वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा वेरिएबल मेजर करना चाह रहे हैं। तो इसमें अगर वो सब्जेक्टिव टाइप कोई वेरिएबल है, सब्जेक्टिव फीलिंग है कोई, जैसे सेटिस्फेक्शन को मेजर करना है, तो हमें उसको डिफरेंट एंगल से मेजर करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंटेंट मुख्तलिफ होगा। और कोई ऑब्जेक्टिव फैक्ट है जैसे कि किसी की एज पूछनी है, तो ये हम एक ही क्वेश्चन से मेजर कर सकते हैं, तो इसके लिए कंटेंट मुख्तलिफ होगा। अब ये एग्जांपल आप सब्जेक्टिव फीलिंग्स ही देख सकते हैं, जैसे कम्पेटिटिव एडवांटेज। अब इसको मेजर करने के लिए हमने 7 डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे ताकि हम उसको मेजर कर सकें सही तरीके से। जबकि आप अब ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट की देख सकते हैं कि एज को मेजर करने के लिए भी हम लोगों को एक ही क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ी, एजुकेशन को भी, इनकम, हाउस होल्ड इनकम को भी मेजर करने के लिए हमें एक ही जो है क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ी और हमने उसको इजीली मेजर कर लिया। वर्डिंग एंड लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन है। अब इसमें ये है कि जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं उसकी जो वर्डिंग है वो फेमिलियर हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल, सबके लिए सेम वे में हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो बाइसनेस उसमें आ जाएगी और हमारा डाटा जो है वो हम लोगों का सही तरह से इंटरप्रेट नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम वर्डिंग यूज़ करें वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। इसके अलावा जो है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो नॉलेज लेवल है रिस्पोंडेंट का उस लिहाज से वर्डिंग यूज़ करें। ये कि अगर हम लोगों के रिस्पोंडेंट जो हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के हैं तो हम उस लिहाज से उस एकेडमिक
طریقے کو فالو کرتے ہوئے ایک کویشچنر تیار کریں. اور نمبر 3 پہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس میں ہارش ورڈ بالکل بھی نہ ہو، کہ کسی کی فیلنگ ہرٹ نہ ہو. ٹائپس اینڈ فارم آف کویشچنز، اس میں اب ہم ڈسکس کریں گے اوپن اینڈیڈ ورسز کلوز اینڈیڈ کویشچنز، پازیٹیولی اینڈ نیگیٹیولی ورڈڈ کویشچنز، ڈبل بیرل کویشچنز، ایمبیگیوس، لیڈنگ اینڈ لوڈڈ کویشچنز. اوپن اینڈیڈ کویشچنز، اوپن اینڈیڈ کویشچنز وہ ہوتے ہیں جن میں ہم ریسپونڈنٹ سے ان کا اوپینین مانگتے ہیں. جیسے کہ ایگزامپل میں ہم نے پوچھا ہوا ہے رسپونڈنٹ سے کہ کوئی سی آپ اپنی 5 انٹرسٹنگ اور چیلنجنگ چیزیں بتائیں جو آپ اپنی جاب میں دیکھتے ہیں. تو اس میں وہ اپنا اوپینین دے گا. وہ باؤنڈ ہم نہیں اس کو کر رہے کہ آپ ان میں سے کوئی آپشن میں سے بتائیں. جبکہ جو کلوز اینڈیڈ کویشچن ہوتے ہیں اس میں ہم ایک الٹرنیٹیو سیٹ آف جو ہے ان کو آپشن دے دیتے ہیں 3 4 یا 5، ان میں سے وہ ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں. پازیٹیولی اینڈ نیگیٹیولی ورڈڈ کویشچنز، تو اب ٹائٹل سے تو آپ کو یہی لگ رہا ہوگا کہ کچھ کویشچن جو ہیں ان کو ہم پازیٹیولی ورڈڈ رکھ لیں اور کچھ کو نیگیٹیولی ورڈڈ رکھ لیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے غور سے سننا ہے. تو instead of phrasing all question positively, it is advisable to include some negatively worded question as well. اب اس میں یہ ہے کہ جب ہم کویشچنر بنا رہے ہوں گے تو ہم نے ایک کویشچن ان سے رسپونڈنٹ سے پوچھا ہے کہ I feel I have been able to accomplish a number of different things in my job. اب یہ پازیٹیولی ورڈڈ ہے. اسی کو ہم نیگیٹیولی ورڈڈ کر کے کچھ 4-5 کویشچن کے بعد دوبارہ سے اسی کویشچن کو پوچھیں گے I do not feel I am very effective in my job. تو اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جو کچھ رسپونڈنٹ ہوتے ہیں وہ رسپانس میں اتنا انٹرسٹ نہیں دے رہے ہوتے کویشچنر کے، وہ بس فل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ایگری، ڈس ایگری، ایگری. تو ہم لوگ جو ہیں وہ جب انالیسس کریں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جو رسپونڈنٹ ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہا ہوگا تو وہ دونوں پہ ہی ایگری لکھ دے گا. تو پھر اس سے جو ہے اس کا جو ہے انٹرسٹ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ اس نے کویشچنر فل کرتے ہوئے انٹرسٹ نہیں لیا. ڈبل بیرلڈ کویشچنز، ڈبل بیرلڈ کویشچنز یہ ہیں کہ آپ کے کویشچن میں آپ نے 2 کویشچن میں پوچھے ہیں. جیسے کہ ایگزامپل ہے ڈو یو تھنک دیئر از اے گڈ مارکیٹ فار اے پروڈکٹ اینڈ دیٹ اٹ ول سیل ایز ویل. تو آپ نے ایک ہی کویشچن میں 2 کویشچن پوچھ لیے کہ مارکیٹ کیسی ہوگی اور یہ کیا ادھر اچھی طرح پروڈکٹ بکے گا. تو اس طرح ایک ہی کویشچن میں 2 کویشچن نہیں پوچھنے. ایمبیگیوس کویشچنز، ایمبیگیوس کویشچنز یہ ہیں کہ آپ کے کویشچن میں کلیئرٹی نہ ہو، تو رسپونڈنٹ شور نہیں ہوگا کہ اسے ایگزیکٹلی پوچھا کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ وڈ یو سے یو آر ہیپی. تو یہ اس طرح تو وہ نہیں بتا سکتا نا کہ وہ کتنا ہیپی ہے. لیڈنگ کویشچنز، اب لیڈنگ کویشچنز یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنی جو تھنکنگ ہے وہ دوسروں پہ امپوز کر رہے ہیں اور پھر کویشچن پوچھ رہے ہیں. جیسے ڈونٹ یو تھنک دیٹ ان دیز ڈیز آف ایکسکلیٹنگ کاسٹ آف لیونگ امپلائیز شوڈ بی گیون اے گڈ پے رائز. تو یہ آپ ان کو جو ہے لیڈ کر رہے ہیں کہ وہ ہاں ہی کہیں. تو اس طرح کے کویشچنز نہیں ہونے چاہیے. لوڈڈ کویشچنز، اب لوڈڈ کویشچنز وہ ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے ایموشنلی چارجڈ ورڈ اس میں یوز کریں.
جیسے کہ ایگزامپل ہے ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈو یو تھنک مینجمنٹ از لائکلی ٹو بی وینڈکٹیو اف دا یونین ڈیسائڈ ٹو گو آن اسٹرائک. اب یہ وینڈکٹیو اور اسٹرائک جو اس طرح کی جو لفظ ہیں کہ آپ جو ہے ایموشنلی چارج کر رہے ہیں، ان کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. سیکوینسنگ آف کویشچنز. اب کویشچنر میں جو سیکوینسنگ آپ نے کرنی ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ ریسپونڈنٹ سے پہلے جو کویشچن کریں وہ جنرل نیچر کے ہوں، وہاں سے پھر آپ مور اسپیسیفک اپنے ویریبل اور کنسٹرکٹ کی طرف آئیں، اور جو آپ کا کویشچنر ہے اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ جتنا آپ اس کو چھوٹا رکھ سکتے ہیں رکھیں، کیونکہ یہ بھی اگر ایک رسپونڈنٹ ہے وہ دیکھے گا کہ یار یہ 50 کویشچن کا کویشچنر آ گیا، تو اس کا وہیں پہ جو ہے وہ انٹرسٹ ختم ہو جائے گا کہ یار یہ جو ہے بس نکال دو آگے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کویشچن بھی اس میں جتنے کم ہوں اتنا بہتر ہے. اس کے علاوہ آپ سمپل ورڈنگ یوز کریں تاکہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل بھی ہو. کلاسیفیکیشن ڈیٹا اینڈ پرسنل انفارمیشن. اب اس میں جو رسپونڈنٹ کا نام ہے، اس کی ایج ہے، ایجوکیشن لیول ہے، میریٹل سٹیٹس ہے، انکم ہے، یہ اس طرح کے کویشچن ہے کہ اکثر رسپونڈنٹ جو ہیں وہ اپنی جو ہے پرسنل انفارمیشن ڈسکلوز کرنا پسند نہیں کرتے. تو یہ کویشچن تبھی پوچھیں جب ان کی جو ہے آپ کو بہت ضرورت ہو، ادروائز جو ہے آپ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. پرنسپل آف میجرمنٹس. اب یہ جو ہم نے دوسری کیٹیگری بنائی ہے، اس میں ہم ان 3 چیزوں کو 1 by 1 اسٹڈی کریں گے بریفلی. کیٹیگرائزیشن اینڈ کوڈنگ، اسکیلنگ اینڈ ریلائبلٹی اینڈ ویلیڈیٹی. کیٹیگرائزیشن اینڈ کوڈنگ. اب جب ہم کویشچنر بنا رہے ہوں گے تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم یہ کیٹیگرائزیشن اینڈ کوڈنگ اچھے طریقے سے کریں تاکہ ہم لوگوں کو جب انالیسس کر رہے ہوں تو کوئی مشکل نہ آئے. اب جیسے یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے، ہم لوگوں کا جو ویریبل ہے انٹرپرائز رسک مینجمنٹ، اس کے جو 2 کنسٹرکٹ ہیں، انٹرنل انوائرمنٹ اور آبجیکٹیو سیٹنگ، ان کو جو ہم نے کیٹیگرائز کر کے ان کے جو ہیں پہلے کے 5 اور دوسرے کے 6 کویشچنز، اور ان کو ہم نے سائڈ پہ یہ کوڈز بھی دے دیے ہیں. جیسے انٹرنل انوائرمنٹ کا IE01 پہلے کویشچن کا کوڈ ہم نے دے دیا، تو یہ ہم لوگوں کو بعد میں انالیسس میں ہیلپ فل ہوں گے. اسکیلز اینڈ اسکیلنگ. اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کس ٹائپ کا ڈیٹا ہم نے گیدر کرنا ہے، تو ویسے اسکیل یوز کریں، آئیدر وہ انٹرول ہو، ریشو ہو، نومینل، آرڈینل. ان سب کی ایکسپلینیشن جو ہیں اس چینل پہ دوسری لیکچرز میں موجود ہیں، وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. موسٹلی مینجمنٹ سائنسز میں جو اسکیل یوز ہوتے ہیں وہ انٹرول اور ریشو اسکیل ہی ہوتے ہیں، جس میں جو ہے ڈیٹا سبجیکٹیو فیلنگ ڈیٹا اور ڈیٹا کو ایزیلی انٹرپریٹ اور انالیسس کیا جا سکتا ہے. اس لیے موسٹلی جو ہے وہ انٹرول اور ریشو اسکیل ہی یوز ہوتے ہیں. ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی. ان دونوں پہ بھی آپ کو الگ سے جو ہے کمپریہنسو لیکچر مل جائے گا اس چینل پہ. میں یہاں پہ آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں کہ ویلیڈیٹی یہ ہے کہ جس ٹاپک کو آپ نے میجر کرنے کے لیے یہ کویشچنر ڈیزائن کیا تھا، جس ویریبل کو میجر کرنے کے لیے، آئیدر یہ اسے ہی میجر کر رہا ہے یا کسی اور کو تو نہیں کر رہا ہے. اور ریلائبلٹی کہ کوئی آپ کا جو بائسنس تو نہیں ہے جو آپ نے ڈیٹا گیدر کیا ہے. تو یہ دونوں کانسیپٹ بریفلی یہ بتاتے ہیں.
جنرل گیٹ اپ آف کویشچنیئر. اس میں نمبر 1 چیز پہ آ جائے گی اپیرنس آف کویشچنیئر. کویشچنیئر کو آپ نے جو ہے نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے اور اٹریکٹیو بنانا ہے. پھر نمبر 2 پہ آپ نے لینتھ آف کویشچنیئر اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ رسپونڈنٹ کے سیچوریشن پوائنٹ سے زیادہ نہ ہو. پھر نمبر 3 پہ آپ نے جو انٹروڈکشن اپنا لکھنا ہے رسپونڈنٹ کو، اس میں آپ اپنا نام اور اپنا ایم فل اور تھیسس ایریا لکھیں. زیادہ لمبا چوڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر انسٹرکشن فار کمپلیشن میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اس میں ایک تھینک یو نوٹ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آپ کی جو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے اس کا جو ہے خیال رکھا جائے گا. اس طرح کا نوٹ لکھ سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. ہوپ فلی آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.